شاہ ولی اللہ دہلوی کی ایک کتاب ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، اور اس میں انہوں نے یعنی ڈیفائن کیا ہے، میں آپ کو بلو پرنٹ اس کتاب کا بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا قرآن حکیم میں جتنی آیات ہیں نا جی، یہ 5 کیٹیگری میں فال کرتی ہیں۔ قرآن پاک کی اب کوئی آیت بھی 6500 کے قریب ہے، یہ 6666 والی بات غلط ہے، گن کے بھی دیکھ لیو، 6666 نہیں بنتی ہیں، آلموسٹ 6500 ہیں۔ تو اس میں سے کوئی بھی آپ آیت اٹھائیں نا، وہ کسی ایک کیٹیگری میں فال کرے گی۔ پہلی کیٹیگری انہوں نے بیان کی ہے علم الاحکام، یعنی قرآن پاک کی وہ آیت احکام سے ریلیٹڈ ہوگی، ظاہر ہے جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس طریقے سے شریعت کے احکام ذکر ہیں، تو وہ سارے علم الاحکام کی کیٹیگری میں فال کرے گی۔ دوسری کیٹیگری انہوں نے کہا ہے علم المخاصمہ، مخاصمہ عربی میں کہتے ہیں علمی جھگڑے کو، تو کہتے ہیں دوسری قسم کی آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے علمی دلائل کے ساتھ یہود و نصارہ اور جو منکرین خدا ہیں، دہریہ ہیں، ایتھیسٹ ہیں، مشرکین عرب کے غلط نظریات کا علمی رد کیا ہوگا، وہ آیات علم المخاصمہ کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں۔ تیسرا انہوں نے کہا التذکیر بالموت، یعنی قرآن پاک کی آیات ایسی ہوں گی جن میں موت کی یاد دلائی جائے گی کہ تمہیں مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنا منہ اللہ کے سامنے رکھنا ہے، اکاؤنٹیبل ہونا ہے اپنے اعمال کا۔ یہ ساری آیات کیا ہے؟ التذکیر بالموت، نصیحت کرنا موت کے ذریعے۔ 3 کیٹیگری ہوگی۔ چوتھی کیٹیگری انہوں نے کہی ہے کہ التذکیر بآلاء اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو نصیحت کرے گا۔ یہی لفظ ہے نا جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس کا ترجمہ اکثر علماء نے غلط کیا ہے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ نعمتیں نہیں ہیں، وہ تو دوزخ کی آیات کے بعد بھی یہی آتا ہے، تو دوزخ نعمت ہے۔ مودودی صاحب نے صحیح ترجمہ کیا ہے، جب دوزخ کی آیات آئی ہیں تو انہوں نے اسی اعتبار سے کہ تم اپنے رب کی قدرت کی اس بڑی نشانی کو اے جن و انس کے گروہ کیسے جھٹلاؤ گے۔ جب جنت کا ذکر ہے تو پھر نعمت ترجمہ کیا ہے۔ آلہ کا مطلب ہوتا ہے فزیکل فینومینا آف نیچر، قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں۔ اور 5ویں کیٹیگری انہوں نے بتائی ہے التذکیر بایام اللہ، اللہ کے بڑے بڑے فیصلوں کے جو دن ہیں ان کے ذریعے، وہ بھی قرآن پاک میں اچھا خاصا حصہ ہے۔ اور یہ الفاظ ایام اللہ، آلاء اللہ، یہ قرآن پاک میں ہی موجود ہیں۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے نا کہ اے موسیٰ ان کو ڈر سناؤ ایام اللہ کا۔ ایام اللہ پھر اللہ نے بتایا کون سے، وہ اللہ کے یوم میں سے ایک یوم تھا جب قوم نوح کو تباہ کیا گیا، اللہ کے فیصلے کا دن تھا نا وہ ایام اللہ میں سے ہے۔ پھر قوم موسیٰ کے لیے بھی ایام اللہ 10 محرم بن گیا، جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ قوم فرعون جو ہے وہ غرق کر دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے جو بڑے بڑے دن ہیں اور ان دنوں کی یاد کرواؤ کہ یہ قومیں اس طرح ہلاک ہوئی تھی، یہ ہے التذکیر بایام اللہ۔ تو آپ یہ بہت بڑی آپ کہتے ہیں ڈسکوری ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کی۔ آپ قرآن کی کوئی آیت اٹھا کے دیکھ لیں، اس 5 میں سے کہیں نہ کہیں وہ فال کرتی ہوگی۔ مثلا آپ کہتے ہیں آیت درود، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ علم الاحکام کے اندر فال کرتی ہے کہ دروشی پڑھنے کا کہا گیا، ایک حکم دیا گیا۔ 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں، ماں باپ کو اف تک مت کہو، شرک مت کرو، ناحق قتل نہ کرو کسی کو، ٹھیک ہے، زنا نہ کرو، چوری سے بچو، یہ ساری جو مختلف انداز میں آئی ہیں یہ علم الاحکام کے اندر آتی ہیں۔ پھر جو فکر آخرت کے اعتبار سے جتنی آیات ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ، یہ التذکیر بالموت ہے۔ پھر جتنے واقعات سورۃ الاعراف میں، سورہ ہود میں ڈیٹیل آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک پیغمبر کا ذکر کیا، ہم نے ہود کو ان کی قوم میں بھیجا تو قوم عاد نے کیا کیا، سمود کو بھیجا قوم سمود میں حضرت صالح علیہ السلام کو تو کیا کیا، تو ان کے مخالفین غرق کر دیے گئے۔ قوم یونس کا ذکر اور قوم موسیٰ کا ذکر، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ التذکیر بایام اللہ۔ اور جو التذکیر بآلاء اللہ ہے اس میں سورہ رحمان پوری کی پوری، سورۃ النحل جس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں، سورہ الروم جس میں اللہ تعالیٰ کے فزیکل فینومینا آف نیچر کا ذکر، سورج، چاند، ستارے، یہ سب اللہ نے بنائے ہیں، یہ ساری فزیکل فینومینا زمین و آسمان میں جتنی قدرت کی نشانی ہے یہ التذکیر بآلاء اللہ ہے۔ اور علم المخاصمہ سورۃ المائدہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران میں جو یہودیوں اور عیسائیوں کے غلط نظریات کا اللہ نے رد کیا ہے، یا سورہ قاف کے اندر دہریہ لوگوں کا، ایتھیسٹ کا رد کیا ہے، اللہ کی ایگزسٹنس کے پروف دیے ہیں جتنے بھی قرآن پاک میں، جہاں جہاں آتا ہے کہ وہی اللہ تمہیں مردہ سے زندہ کرے گا جس نے جو ہے وہ مردہ زمین میں پانی برسا کے تو بیج کو درخت بناتا ہے، اس طرح تمہیں بھی
اٹھایا جائے گا. یہ سب کے سب جو مخاصمہ کیا جاتا ہے علم المخاصمہ ہے.